بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو ہو یا نہیں ہو، روزانہ یہ تسبیح پڑھنے والے پر اچانک موت نہیں آ سکتی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تسبیح اللہ کی پناہ میں لے جائے گی۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ تسبیح 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ اس تسبیح میں ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہو، جنات ہو یا جادو ہو یا نظر بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جب یقین کے ساتھ اس تسبیح کو روزانہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی۔ یہ تسبیح بندے کے گرد ایک ایسا روحانی قلعہ بنا دیتی ہے کہ جس شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جس رات میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یک دم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز پر غالب ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی مرحلوں کی زد میں ہو، وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تمہاری زبان پر جاری ہے اس دن تک تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں یہ اس تسبیح پر یقین کامل ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت اور پر اثر ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ تسبیح حفاظت کا حصار ہے، نورانی ڈھال ہے، گناہوں پر تلوار ہے اور جنت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی یہ تسبیح پڑھنے والا اچانک موت اور اچانک مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں، رزق میں اپنی غیبی مدد نازل کرے گا، اور جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور کرم نازل ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ٹلتی رہیں۔ ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے اور اس کی فتنہ خیزیاں ہر لمحہ انسان کو کسی نئی مصیبت میں ڈال سکتی ہیں۔ کبھی اچانک موت تو کبھی بھی خبر مصیبت انسان کو ایسے گھیر لیتی ہے کہ بچاؤ کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہمیں بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جس کی ایک ایک آیت شفا ہے، رحمت ہے اور حفاظت کا حصار بھی ہے۔ اسی قرآن مجید میں ایک ایسی تسبیح بھی موجود ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس پر اچانک موت نہیں آتی اور وہ اچانک آنے والی مصیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی طرف سے بندے کے گرد نورانی ڈھال بن جاتی ہے، اسے شیطان کے شر، دنیا کے فتنوں اور آخرت کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے عرش سے نازل ہونے والی ایک ایسی نعمت ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی امان میں دے دیتی ہے۔
گناہوں کی زنجیروں کو توڑنے والی، قبر کی وحشتوں کو ختم کرنے والی اور جنت کے دروازوں کو کھولنے والی، ہر مسلمان کے دل کو تھام لینے والی، اسے پڑھنے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور جو اسے روزانہ پڑھ لے وہ اللہ کی خصوصی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ اس سفر کے دوران ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا اور وہ سوار ہونے سے عاجز آ گئی، جبکہ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک زائد اونٹ بھی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ صفیہ کو اونٹ بیمار ہو گیا ہے اور تمہارے پاس ایک زائد اونٹ بھی موجود ہے، اگر تم اس کو ایک اونٹ دے دو تو بہتر ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ناراض ہوئے، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی النسل تھی اور بعد ازاں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں شامل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سخت ناگوار سمجھی اور ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کے سفر میں ذوالحج کے دوران پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا عالم تھا کہ نہ صرف ان سے بات نہ کی، بلکہ اس ناراضگی کا اثر اس قدر گہرا اور طویل ہوا کہ پوری باقی ذوالحج گزر گیا، محرم گزر گیا، سفر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ربیع الاول کا آغاز ہو گیا اور چند مہینے بھی اور چند دن بھی گزر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اب تک دور نہیں ہوئی، تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا، لہٰذا انہوں نے اپنا بستر اچانک چارپائی اور دیگر سامان لپیٹ لیا اور الگ ہو گئی۔ ان کا یہ عمل ان کے دل کی گہرائی سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اس حالت میں الگ ہوئیں کہ دل غم سے بوجھل تھا کہ شاید اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی، لیکن یہ بھی ان کی عظمت تھی کہ باوجود اپنے دل کی درد اور ناراضگی کی شدت کے وہ ادب اور دامن کا ہاتھ تھامے رہیں۔ انہوں نے نہ شکوہ کیا، نہ فریاد کی، نہ کسی اور سے کچھ کہا، اور بلکہ خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر کے خود کو الگ کر لیا۔ یہ واقعہ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں الفاظ اور تخاطب کی کس قدر اہمیت رکھتے تھے۔ ایک جملہ جو دل کو آزاری کا سبب بنے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق میں اتنے بلند تھے کہ جب بھی کوئی ان کی رضامندی کا مستحق نہ رہتا تو اس کو اس انداز میں سمجھاتے کہ الفاظ کی سختی سے زیادہ عملی اظہار ناراضگی ان کا ذریعہ بنتی۔ اس واقعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اگر وہ یہودی النسل تھی، مگر ان کے اوصاف اور کردار نے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زوجہ مطہرہ کا مقام عطا کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عزت حفاظت اس طرح فرمائی کہ ان کے حق میں کہی گئی اس نازیبا بات پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلقات منقطع فرما دیے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی کی سابقہ حیثیت کو طعنہ و تشنیع کا نشانہ بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر کسی مومنہ کی توہین برداشت نہیں کرتے، خواہ وہ ابتدا میں کسی بھی قوم سے تعلق کیوں نہ رکھتی ہو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کے ذریعے اپنی امت کو تعلیم دی کہ عزت ایمان سے ہے، نسب سے نہیں، اور تقوی ہی انسان کو اللہ کے نزدیک بلند مقام عطا کرتا ہے، جیسے قرآن و کریم میں ارشاد ہوا، اور یہ بھی کہ ازدواجی زندگی میں نرمی، حلم برداشت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے، جبکہ کسی کی سابقہ زندگی کو بار بار یاد دلانا یا اس پر تانا دینا انسان کو اللہ اور اس کے رسول پاک کی ناراضگی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، اپنی گفتگو میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی کی سابقہ حیثیت پر اس کی موجودہ عزت کو کم نہ کرنا، خاص طور پر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آ چکا ہو۔ اور جب یہ واقعہ اپنی شدت کو چھو کر گزر چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور واقعہ ہمیں اخلاق، عفو درگزر اور حکمت کا عملی کا بے مثال سبق دیتا ہے۔ وہ واقعہ طائف کا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد مکہ کی سختیوں سے مجبور ہو کر طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کر لیں اور اللہ کا پیغام سننے کو تیار ہو جائیں، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان مبارک خون سے بھر گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے ساتھ تھے، اس کا سر بھی زخمی ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں شہر سے باہر نکلے تو ایک باغ میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے اللہ، میں اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے قدری کی شکایت تجھ ہی سے کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، میرے رب ہیں، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت مجھے زیادہ عزیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا اس انداز میں فرمایا کرنا بتانا تھا کہ ایک نبی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے۔ وہ دشمنی کا بدلہ بد دعا سے نہیں لیتے بلکہ دعا سے لیتے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو جو طائف کے دونوں جانب ہیں ان پر ملا دیا جائے اور قوم کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا نہیں، بلکہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اس کے دین کو قبول کریں گے اور ایک دن اللہ کے دین کے سچے علم بردار بنیں گے۔ یہ وہ رحم دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہیں ان کے رب نے رحمت للعالمین بنایا تھا۔ وہ جنہیں تکلیف دی گئی تھی، جنہیں پتھر مارے گئے تھے، جن پر ظلم و ستم کیا گیا تھا، لیکن آپ کی زبان سے بد دعا کی بجائے دعا نکلی۔ اور آج دیکھ لو، طائف وہی شہر ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اذانیں گونجتی ہیں، مسجدیں آباد ہیں اور اسلام اپنی روشنی بکھیر رہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ دشمنوں کے دل بدل گئے، ان کی نسلیں مومن بن گئیں اور طائف ایمان کا مرکز بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کی انتہا پر بھی نرمی فتح لاتی ہے، اور یہ کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ جھیلتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بیٹیوں کے نکاح کا شرف بخشا اور فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت میں خشوع و خضوع، سخاوت، حیا اور تقوی میں خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ یہ ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیتا ہے، اس کو کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اس تسبیح میں ایک روحانی حصار ہے، ایک نورانی ڈھال ہے جو بندے کے گناہ ہو، جنات ہو یا جادو ہو یا نسل بد ہو یا اچانک موت کا خوف ہو، جو بندہ یقین کے ساتھ اس تسبیح کو صبح اور شام پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ کلمات بندے کے گرد ایک ایسا نورانی کلا بنا دیتے ہیں کہ شیطان 1000 بار کوشش کرے مگر اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس تسبیح کے ساتھ جو دن طلوع ہوتا ہے وہ دن بندے کے لیے حفاظت کی ضمانت ہوتا ہے۔ اور جس رات میں یہ تسبیح زبان پر ہوگی اس رات اچانک موت کا سایہ بھی قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تسبیح پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جس کی زندگی سے اندیشے، وسوسے اور شیطانی چالیں یکدم دور ہو جاتی ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کے ہر خوف پر غالب ہے، اس کے ساتھ دل کو سکون ملتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دشمن زیر ہوتے ہیں اور دل کا خوف اللہ کی رحمت سے بدل جاتا ہے۔ ایسی زندگی جو ہر وقت غیر مرئی حملوں کی زد میں ہو وہ اس تسبیح کے سبب محفوظ، مطمئن اور باوقار ہو جاتی ہے۔ اس تسبیح کے ساتھ جینے والا انسان جب صبح تسبیح کرتا ہے تو گویا خود کو اللہ کی مکمل پناہ میں دے دیتا ہے۔ سن لو، جب تک یہ تسبیح تیری زبان پر جاری ہے اس دن تیری موت کا وقت نہیں آیا، اور جب تیرے دل میں اس پر یقین ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اکثر ایک دعا جاری رہتی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھائی تھی۔ وہ دعا تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اسے کوئی بھی آنے والی مصیبت نقصان نہیں دے سکتی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے اطراف میں وبا پھیل گئی، لوگ اچانک بیمار ہونے لگے، خوف کے سائے پھیل گئے، لیکن جن لوگوں کو یہ دعا یاد تھی اور وہ اسے یقین کامل کے ساتھ صبح اور شام پڑھتے تھے وہ اس آزمائش سے بھی محفوظ رہے۔ ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا واقعی چند الفاظ اتنے اثر رکھتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ الفاظ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ صرف دعا نہیں بلکہ ایک روحانی حصار ہے۔ جب بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے اس نام کو اور قرآن مجید کی اس سورت کو صبح اور شام کا ساتھی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی حفاظت عطا فرماتا ہے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل نہ صرف ان کے لیے باعث حفاظت بنا بلکہ امت کے لیے بھی ایک خزانہ چھوڑ گیا جو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین، اب ہم وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ کون سی تسبیح ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں۔ درود پاک آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الملک درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفے کے کلمات: سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے کلمات پڑھنی ہیں: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عظمت والا بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ تسبیح اس دعا کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ درود پاک آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اس عمل سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، اور اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔